دوستو جادو کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حقیقت میں کیا بیوی شوہر پر خود جادو کر سکتی ہے؟ دوستو جادو کی تاریخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جادو اس وقت شروع ہوا جب کرۂ ارض پر انسان نہیں بلکہ جن آباد ہوا کرتے تھے۔ ان جنوں نے کچھ ایسے منتر دریافت کر لیے تھے جس کی مدد سے وہ اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت کو چیلنج کرنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کرۂ ارض پر اترے جنہوں نے ان کو شکست فاش دی اور جادو پر ممانعت لگا دی۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کو شرک سمجھا جاتا ہے۔ جادوگر نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے بلکہ اس کو کڑی سزا دینے کا بھی حکم ہے۔ جادو وہ منتر ہوتے ہیں اور شیطانی طریقہ کار ہوتا ہے جس کی مدد سے جادوگر بری طاقتوں کو قابو کر کے ان سے ناجائز عمل کرواتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انسانی جادو کی تاریخ تقریباً 4 سے 5 ہزار سال پہلے عراق سے شروع ہوئی تھی، جس کا پختہ ثبوت آج بھی موجود ہے۔ عراق کے قدیم ترین شہر عروق کے کھنڈرات سے مٹی کی چند تختیاں دریافت کی گئی ہیں جن پر جادو کرنے کے مؤثر ترین طریقے لکھے ہوئے تھے، جن کی مدد سے اب بھی دنیا کا خطرناک ترین کالا جادو کیا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے بابل تہذیب کے کلدانی جادوگر دنیا کے سب سے جابر اور خطرناک ترین جادوگر گزرے ہیں، جنہوں نے دنیا کا سب سے خطرناک ترین کالا جادو دریافت کیا تھا۔ بابل کے کلدانی جادوگروں کا ذکر قرآن مجید اور انجیل میں بھی کیا گیا ہے۔ سورہ نام میں کہا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان جادوگروں کو شکست دی تھی۔ نمرود کے زمانے میں کلدانی جادوگروں نے جادو کی مدد سے 6 سحری طلسمات بنا رکھے تھے، جیسے ان جادوگروں نے تانبے کی ایک بطخ بنائی ہوئی تھی۔ جب بھی نمرود کے شہر میں کوئی چور یا مجرم داخل ہوتا تو یہ بطخ بول اٹھتی تھی۔ اس کے علاوہ ایک نکارہ بھی جادو کے منتروں سے بنا ہوا تھا جو گم شدہ چیزوں کا پتہ بتا دیتا تھا۔ ایک آئینہ بھی جادو سے بنا ہوا تھا۔ سچ جھوٹ کا پتہ چلانے کے لیے ایک تالاب موجود ہوتا تھا جس میں اگر آدمی کی آدھی کمر تک پانی آتا تو وہ سب بول رہا ہوتا اور جھوٹا آدمی پانی میں ڈوب کر مر جاتا۔ اور آخری جادو سے بنا ہوا ایک سنہری درخت تھا جو نمرود پر سایہ کرتا تھا۔ مصر کے اندر بھی جادوگری فرعونوں کے دور میں عروج پر تھی۔ مصر کے جادوگر کا نام ہیکا تھا۔ اس کے جادو کی تکمیل کے لیے انسان کو ذبح کر کے اس کے خون کی قربانی دیوتاؤں کے سامنے چڑھائی جاتی تھی۔ انہی جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے رسیوں سے سانپ بنائے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن کر کھا گیا تھا، تو ان جادوگروں نے توبہ کر کے ان کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ ویورز، جادو کی تو ویسے درجنوں اقسام ہیں مگر زیادہ تر 5 اقسام استعمال ہوتی ہیں، جیسے کریمینل جادو یعنی وہ جادو جو سٹیج وغیرہ پر دکھایا جاتا ہے، جیسے خالی ٹوپی سے کبوتر نکالنا، خالی مگ سے پانی بہانا وغیرہ، یہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ جادو کی دوسری قسم گھریلو ہے جس میں محبت حاصل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم جادوگرنیوں کی ہوتی ہے جو شیطان کی چیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ جادوگرنیاں پوری دنیا کو اجتماعی طور پر ختم کرنے کی کوشش میں ہوتی ہیں۔ جادو کی چوتھی قسم سفید جادو ہوتا ہے، جبکہ 5ویں قسم دنیا کے سب سے خطرناک ترین کالے جادو کی ہوتی ہے۔ بیویاں اپنے شوہروں کو قابو کرنے کے لیے زیادہ تر گھریلو جادو جو ہلکا جادو ہوتا ہے کراتی ہیں، جس میں کچھ تعویذ مخصوص نیت سے شوہر کو کھلائے جاتے ہیں۔ شوہر ان تعویذوں کے اثر میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے فرما بردار بن جاتے ہیں۔ جو شوہر نمازی ہوں اور دم درود پڑھتے ہوں ان پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا، ماں سوائے کالے جادو کے۔ کالا جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پیغمبروں کو بھی اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ دراصل کالے جادو میں براہ راست شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، شیطان خود اس عمل میں شریک ہوتا ہے۔ کالا جادو شرک ہے جس کے کرنے پر سزائے موت ہوتی ہے۔ اکثر بیویاں سفید جادو کرواتی ہیں۔ عام شوہر اپنی بیوی کو اس طرح پکڑ سکتا ہے کہ اس کی بیوی روز ایک مخصوص وقت پر اسے کوئی چیز کھلائے گی، اگر مزاج نہ بھی ہو تو لازمی کھلائے گی۔ گھر میں عجیب و غریب چیزیں ملیں گی جیسے گڑیا وغیرہ،
بیوی ہر تعویذ کھلانے کے بعد مختلف ہیلوں سے تنگ کر کے چیک کرے گی کہ تعویذ نے اثر کیا کہ نہیں۔ جادو حرام ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر پر جادو کرتی پکڑی جائے، شرعی سزا کے طور پر اسے طلاق دی جا سکتی ہے یا عدالت سے کوڑے لگوائے جا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔